میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ کی ساری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ایک تفریح سمجھتے ہیں کہ ایک تفریحی اور میل جول اور اسی طریقے سے گھومنا پھرنا، ایک پکنک منانا، ٹور کرنا، یہ ایک زندگی کا مقصد ہے، اگر آپ زندگی کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ پوری زندگی یہی کام کریں گے، کیونکہ آپ کی ذہن کے اندر فوراً جو چیز پہلے سے آئی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی یہ ہے، تو آپ ساری زندگی اسی کو ہی پسند کریں گے۔ تو آپ کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی آپ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ جو چیز آپ کی ہوگی ذہن کے اندر، جو آپ سوچ کر فیصلہ کریں گے نا، ساری زندگی یہ غیر شعوری طور پر آپ کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہوگی۔ تو آپ اگر بتا سکیں کہ آپ کی زندگی، آپ اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، یعنی پوری زندگی میں اس طرح گزارنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی رضا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے۔ زندگی ایک امتحان کی جگہ۔ میں کیا سمجھتا ہوں زندگی کو؟ تو میرے ذہن میں زندگی سے متعلق تین چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ زندگی ایک امانت ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ زندگی چند روزہ عارضی ذمہ داری ہے۔ امتحان، امانت اور چند روزہ ذمہ داری۔ تو اس میں سے جو امتحان اور امانت، اس سے متعلق میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، اور ذمہ داری سے متعلق پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ تو زندگی ایک امتحان ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم یہاں پہ آپ کا امتحان لیتے رہیں گے، کبھی نفس کے اندر نقصان کر کے، بیماری جسم میں لا کر، حوادثات کو لا کر، کبھی مال کو ضائع کر دیا جائے گا، کبھی اولاد، والدین موجود ہیں اولاد چلی جاتی ہے، اور کبھی پھل ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی پکی پکائی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر یہ امتحان لیتا رہتا ہوں اپنے بندوں کا۔ اور امتحان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جیسے امتحان ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ تاکہ کوئی یہ جو تمہاری کلاس ہے پوری، اس کا امتحان لوں، اس میں سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یہ ابھر کر سامنے آ جائیں کہ ان میں سے کون کون سے ہیں، پھر ان کو انعامات دیے جائیں۔ جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو نکالا جاتا ہے مدرسے سے یا اسکول سے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ مزید عزت دی جاتی ہے نا۔ تو امتحان کا کیا مقصد ہوا؟ عزت دینا۔ امتحان کا کیا مقصد ہوا؟ اس کو مزید پالش کرنا۔ امتحان کا یہ مقصد ہوا کہ امتحان جب ہوگا تو گوہے کی بھٹی کے اندر پک رہے ہیں آپ، اور پکایا جا رہا ہے آپ کو، آپ کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا کردار کتنا ہے۔ تو امتحان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ امتحان ضرور ہوتا ہے، ہر موقع، ہر لمحے ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور کبھی مصیبت آ رہی ہے، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی پریشانی آ رہی ہے، لیکن امتحان کا مقصد کیا ہے؟ امتحان کا مقصد ہرگز آپ کو فیل کرنا نہیں ہے، امتحان کا مقصد ہرگز آپ کو ناکام کرنا نہیں ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس کو مکلف کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تکلیف میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے نا، تو اگر آپ کا جو یہ علاج ہے وہ 1 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کا بندوبست پہلے فرمائیں گے، بیماری بعد میں لائیں گے۔ یہ تجربہ ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور بارہا ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ کبھی کوئی استاد بھی چاہتا ہے کہ میرا یہ شاگرد فیل ہو جائے، جب وہ نہیں چاہتا تو وہ ارحم الراحمین ذات، وہ احکم الحاکمین ذات، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ کیسے چاہتا ہے کہ یار اس کو میں امتحان میں مبتلا کروں اور اس کو فیل کر دوں؟ تو اس لیے یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن امتحان کا مقصد ہرگز فیل کرنا نہیں ہے۔ دوسری چیز، زندگی ایک امانت ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میری اپنی نہیں ہیں، یہ پورا جسم میرا اپنا نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ فضا ہمیں جو دی ہوئی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ صبح و شام دیے ہوئے ہیں، یہ سورج چاند ستارے دیے ہوئے ہیں، یہ پھل دیے ہوئے ہیں، یہ محلات دیے ہوئے ہیں، یہ بلڈنگ دی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ جو مجھے دیا ہوا ہے یہ میرا اپنا ہے؟ کچھ بھی میرا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی امانت ہے۔ اچھا، یہ امانت جو ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ چیزیں مجھے دی گئی ہیں،
یہ صحت بھی مجھے امانت دی گئی ہے، اس صحت کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امانت کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کی جاتی، اس امانت کی چیز کی ایسی کڑی حفاظت کی جاتی ہے کہ جب تک مالک کو واپس پہنچانی نہیں ہے اس وقت تک اس کی میں نے کیا کرنی ہے، حفاظت۔ اب یہ سارا جسم، یہ پورا وقت، یہ پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہیں۔ یہ زمین پہلے بھی تھی، میں نہیں تھا، اب ہے تو میں بھی ہوں، استعمال کر رہا ہوں، کل میں نہیں ہوگا تو یہ زمین پھر بھی یہاں پہ ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھار دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، آپ کے پاس امانت ہے، حفاظت کے ساتھ آگے لیں اور لوگوں کو پہنچا دیں اور آپ آگے چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر سونپی ہے وہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا نائب دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ نائب کا کیا کام ہوتا ہے، اس پوری امانت کی حفاظت، پوری امانت کی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہماری ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، اور یہ اس امانت کو اگر ہم اچھی طریقے سے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اس وقت کو، اس صحت کو، اس جان کو، اس پوری نعمتوں کو نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو آگے اخروی جو نعمتیں ہیں، جو اخروی ایک امانتیں ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ذمہ دار سمجھ کر ہمارے والے کر دیں گے۔ تو یہ ہے زندگی ایک امانت، اس لیے ہمیں اس کو امانت سمجھ کر حفاظت کے ساتھ، یہ جو آخر میں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ یہ جو لوگ اپنی آنکھوں کا عطیہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ نکال دی جائے اور اس کو فلاں کو دے دیا جائے، گردے وقف کرتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم نے اس کی حفاظت کر کے، اس کو بچا کر، گناہوں سے بچا کر، جسمانی اور روحانی تمام چیزوں سے بچا کر حفاظت کے ساتھ اللہ تک پہنچانا ہے۔ پھر ہمیں وہاں سے ایک بڑی ذمہ داری ملے گی، وہاں سے ہمیں جنت کی صورت میں بڑی بڑی امانتیں ہمارے ذمہ، کیونکہ ہم ذمہ دار ہوں گے، پھر ہم ایک ذمہ دار قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔